السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، سارے جہاں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پالنے والا۔ حضرات، آپ جانتے ہی ہیں الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی 2013 جنوری میں شروع ہوئی تھی۔ اب نومبر چلتا ہے 2020 پر 1، اگر سے 2020 پر 2 آ گیا تو مکمل اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسے حضرات کے تعاون سے 10 سال مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس میں شروعات 1 گھر 2 گھر کر کے ہمیں چالو کیے تھے راشن کے ذریعے سے۔ ایک اللہ کے بندے نے ایک ماروتی اومنی مفت میں فری میں دے ڈالی، اللہ ان کو خیر کرے۔ جو گاڑی دی اس میں ڈیڈ باڈی ہکالتے تھے، جنازے ہکالتے تھے، اس طرح گاڑی کا سلسلہ چلتا ہوا، یہ راشن کا بھی بڑھتا ہوا۔ اب آ کر 450 سے زائد لگ بھگ 500 گھروں کو راشن ہے، کفن دفن ہے، غریب بچوں کی شادیاں اب رکا ہوں میں 10 دن سے۔ اب تک ان غریب بچوں کی شادیاں 140 یا 140 پر 1 کی شادی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رحم و کرم سے کفن دفن 150 یا 200 سے زائد لوگوں کفن دفن کیے ہیں۔ ہر دن کا کھانا مفت میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسے خیرات تعاون سے چلتا ہے۔ اور الرحمن مدرسہ مکتب ہر مغرب کے نماز کے بعد عشاء تک لگ بھگ 50 سے 60 بچے تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس میں جو غریب گزر جانے پر کفن دفن کا بھی انتظام ہے، اگر سے بھائی ہم کفن دفناتی کو تو بھی اس کا انتظام ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کے نمبروں کے اندر ایک خیالات آئی، کیونکہ لاک ڈاؤن کے حالت میں ہمیں عاملے سے پھرے ہی 1.5 سال پہلی مرتبہ لاک ڈاؤن آیا ہے، اس میں گاڑی ڈرائیور پیٹرول یہ 3 بھی فری رکھے ہیں۔ لگ بھگ 70 سے 80 روپے پیسے سوسائٹی کے خرچ ہوئی۔ اللہ کا رحم و کرم ہے، اللہ کسی انتظام سے انتظام کرے گا۔ دوسرے لاک ڈاؤن میں بڑی گاڑی آ گئی ہے، اس میں کم خرچے میں کہاں بھی گاڑی کو میں فری بولا کہ 2 لاکھ روپے ہمیں ایڈوانس کرنے کے باوجود بھی ہمیں بھائی چندہ وصول کریے، کسی کو بھی بھائی گاڑی فری بھیجیں بولنے میں، صرف کم خرچے میں دور دراز جانے کے لیے۔ اب ہاں سے ہم تروپتی کو جاتے ہیں 4000 روپے میں، 109 روپے پیٹرول ہے، لگ بھگ 2000 سے زائد لگ بھگ 2500 یا 2300 کا پیٹرول لگتا، 500 روپے ڈرائیور لیتا، 2300 یا 500 کتنا ہوتی بھائی 2800۔ ایک 900 روپے سلنڈر، 700 روپے سلنڈر گیس ہے، آٹا والا 200 روپے لیتا، 900 روپے سے بچے ہوئے کتنے پیسے بھائی 300 یا 400 بچے، وہ گاڑی مینٹینس سے کھاتے، یہ کام ہمیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کا فیس بک آنے کے لیے مقصد کیا ہے کہ تو ایک آستھا کھولنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی آستھا کھولنا چاہتے ہیں کہ تو اس میں لاک ڈاؤن کے حالت میں ہمارے پاس کچھ عورتیں آئیں، ہمارے کمیٹی کے نمبرز آئیں، حضرت بخار آ گئی تھی، بے شمار پیسے خرچ ہو گئے ہیں، خرچ ہو گیا ہم کو، جہاں کہیں بھی ہمیں کہیں وہ اطلاع کرتے تھے، ہمیں سنتے تھے، اس وجہ سے ہمیں خیال آیا بھی ایک آستھا کھولنا کا۔ یہ جو بلڈنگ ہے 7 لاکھ روپے میں خریدے ہیں، یہ بلڈنگ کو 15 لاکھ روپے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر حضرت تعاون سے ایڈوانس دے چکے ہیں، 50 میں 2 لاکھ روپے باقی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے ہمیں تعاون کی گزارش کرتے ہیں تاکہ یہ کام آسانی سے ہو سکے، تاکہ غریب لوگوں کو علاج میں آسانی ہو سکے۔ اس طرح ہمیں آگے بڑھ کر یعنی کہ آپ کی خدمت میں رکھے ہوئے ہیں، کم سے کم 3 مہینے سے میں رکھتے ہیں اس کے متعلق بھائی کچھ تعاون کرو، آپ کے پاس جتنا حیثیت ہے، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جو بھی ہو خرچ کرو۔ زکوٰۃ کا بس آ گیا تو نہیں ہمیں راشن انتظام کریں گے، صدقہ خیرات آ تو آستان میں ڈالیں گے، ہر مذہب کے ہر طبقے کے لوگوں کو علاج آسانی ہو سکے، وہ نیت سے ہمیں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ راشن بھی اسی طرح دے رہے ہیں،
आमने से उसी तरह भेज रहे हैं हर मजहब को, खाना भी उसी तरह खिला रहे हैं हर मजहब को। अल्लाह सबका मालिक है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है इंशाअल्लाह जो भी हज़रात को अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह के राह में खर्च करना चाहते हैं, खर्च कर रहे हैं। अल्लाह हमारे मालों को खर्च करने को कबूल फरमाए। आखिर में एक बात कह रहा हूँ, इसमें जो गूगल पे हो, फोन पे हो, इसमें अकाउंट है। हमारा कोई भी कमेटी नंबर चंदा वसूल करने के लिए आपके पास नहीं आया है। जो मस्जिदों में जाके ऐलान करते हैं या तो सोसाइटी के पास डायरेक्ट आते हैं या तो फोन करते हैं, हजरत आओ हमें चंदा दे देंगे, तो उस तरह हम देते हैं। भाई कोई भी चंदा वसूल करने वाले हम किसी को भेजे नहीं। अल्लाह के लिए उन लोगों को, जितने भी लोगों को तुम्हें देना चाहते हैं तो रसीद कंपल्सरी मांगो। रसीद देता है तो सही है, रसीद नहीं देता है तो सही इंसान नहीं है। इंशाअल्लाह जो हज़रात दूर दराज से देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के, आंध्रा के, तेलंगाना के, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जितने भी हिंदुस्तान के कोने कोने से मैं आपको सबको गुजारिश करता हूँ, ये अर्रहमान इमदाद वेलफेयर अस्पताल के लिए कुछ ताउन करो। बाक़यामत को इंशाअल्लाह सवाब दायम हासिल होगा। हमारा बच्चा कमेटी नंबर है, इसका नाम अकरम है, शेख अकरम है। इन्हें कुछ बातें आपको सामने रखेगा, कमेटी की तरफ से बात रखेगा। इंशाअल्लाह गौर से सुनकर हल्के दूसरों को शेयर करो, सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह काम में आसानी हो सके। जितने भी काम करते हैं अल्लाह का फजल है, सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर यह काम हो रहा है। इंशाअल्लाह कल भी इसका सवाल होंगे, इंशाअल्लाह कल जवाब बच्चा पूछेगा, मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। कल जिंदगी बाकी है तो बच्चे को कुछ बात बता देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं सैयद अकरम हूँ। इस सोसाइटी का मैं भी एक जिम्मेदार हूँ। ये जो हमारी अर्रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी है, इसके ताल्लुक से चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हज़रात, ये जो सोसाइटी है 2013 में शुरुआत की गई थी। इस साल के मुकम्मल यानी दिसंबर के ख़त्म होने के बाद मुकम्मल 10 साल होंगे। तो इन 10 सालों में ये जो सोसाइटी है कई तरह की खिदमतें अंजाम कड़पा शहर के अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए आ रहे हैं। सिर्फ कड़पा शहर के अवाम को ही नहीं, आजू बाजू जितने भी हमारे कड़पा शहर के इलाके हैं उनको भी फ़ायदा करते हुए आ रहे हैं। और ये हमारी सोसाइटी ना सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं है बल्कि हर मजहब के लोगों को, हर तबके के लोगों को, हर उनकी ज़रूरतों को पूरे करते हुए आ रही है। हज़रात, ये जो सोसाइटी के खिदमात हैं इन 10 सालों में इस कदर देती हुई आ रही है। उन खिदमातों में से मैं चंद नहीं, जो भी पूरे खिदमात आपके सामने इजहार करता हूँ, जाहिर करता हूँ। पहला खिदमात इनका हर महीना 500 घरों को, उनमें गरीब लोग जिसके पास कुछ भी माली हालत नहीं है, जीरो है फाइनेंशियली, उनका कुछ भी नहीं है। इनमें यतीमा है, बेवायां है, लंगड़े लुल्ले हैं, जिन्हें चंद ऐसे भी लोग हैं जिनके उनके माँ बाप को छोड़ दिया औलाद, ऐसे बूढ़े लोग भी हैं। ऐसे लोगों को तहकीकात करके सब सही है या नहीं, या फिर ये कुछ हम लोगों से छुपा रहे हैं, इसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन लेके उनको करार करके हमारी सोसाइटी के तरफ से कार्ड दे के मुकर्रर करके उनको राशन पानी सारे महीने का देते हुए आ रहे हैं। इस तरह के पूरे लगभग 500 घर हैं। इसमें चावल और दाल, नमक, मिर्ची और वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत से, ये सब मिलाकर पूरे सारे महीने का राशन इन लोगों को देते हुए आ रहे हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा काम है। इन 10 साल से देते हुए आना ये बहुत बड़ी मामूली बात, छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ आप लोगों के ताउन से, अल्लाह की मदद से होता हुआ आ रहा है। इसके बाद इनका दूसरा खिदमात एम्बुलेंस का है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के बंदे ने शुरुआत में एम्बुलेंस डोनेट किए थे, उससे शुरुआत की गई थी। अल्लाह के फजल व करम से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और वेंटिलेटर की गाड़ी भी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह
یہ سوسائٹی ایمبولینسوں کی بھی سروس دیتی ہوئی آ رہی ہے کڑپا شہر کے عوام کو، ہر طبقے کے لوگوں کو. اور یہ جو ہماری سوسائٹی کے ایمبولینس ہیں، یہ عام ایمبولینس جو کڑپا شہر میں دوسرے لوگ جو چلا رہے ہیں ان سے کئی کم دگنے میں پیسہ لے کر سروس دیتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کمپائر کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. اور ان کے خدمات جنازے کا کفن دفن کا بھی ہے. یعنی کوئی غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہماری سوسائٹی کفن دفن کا سامان کا انتظام بھی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنازے کی گاڑی جو ہے اس میں لے کر قبرستان تک پہنچانا گھر سے، یہ بھی ان کو فری آف سروس میں کرتی ہوئی آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہ سوسائٹی ایسے کئی غریب لڑکیاں جو ہمارے پاس آ کر بولے کہ ان کے لیے شادی کا انتظامات کے لیے، تو ہم تحقیقات کر ایسے کئی لڑکیوں کے بھی شادی سوسائٹی کے طرف سے کیا گیا ہے. یہ بھی ان کا بہت بڑا خدمت انجام ہے. اور اسی طرح یہ جو سوسائٹی ہے دوپہر کا کھانا لگ بھگ 2020 مارچ کے مہینے سے جب لاک ڈاؤن شروعات ہوا، 2019 چلا تھا دسمبر لاک ڈاؤن سے 19 سے جی، جو لاک ڈاؤن سے پہلے جو جس طریقے سے ان لاک ڈاؤنوں میں کڑپا شہر کی عوام کھانے کے لیے پریشان حال تھے، جو غریب لوگ، جو ہوٹلیں بند تھیں، کھانے ترکاری سودا وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتا تھا، ایسی حالات میں، ایسی تنگ دستی میں ہماری سوسائٹی ہر دوپہر کو کھانے کا انتظام پورے کڑپا شہر کے عوام کو، جس کو ضرورت ہے ان کو سب کو دیتے ہوئے آ رہی ہے. الحمدللہ یہ اس 2019 سے شروعات کی گئی تھی، آج تک ہر دوپہر میں انتظام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیں پتا ہے ایک بار کھلانے سے کتنا خرچ آتا ہے. تقریباً 200 لوگ، 250 لوگ، 300 لوگ تک لگ بھگ کھاتے ہیں. اتنے لوگوں کو کھلانا اور ہر دن کھلانا، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خرچ آتا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ جیسے لوگوں کی دعائیں اور مدد ہے، اور اللہ کی مدد سے الحمدللہ آج تک کھلاتے ہوئے آ رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے آگے بھی کھلاتے ہوئے آئیں گے. ان کو انتظام دوپہر کا کھانے کا ہر غریبوں کو پہنچاتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ جو ہماری سوسائٹی ہے الحمدللہ صرف ایسے کام ہی نہیں، کفن دفن، شادی، کھانا اور مہینے کا راشن یہی نہیں، بلکہ دین کے کاموں میں بھی ہم اسلام کو، ہر امت کو دین کا علم پہنچانا، یہ بھی ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہماری سوسائٹی کے نام سے ایک مدرسہ بھی اوپن کیا گیا ہے. الحمدللہ وہاں بھی مغرب کے بعد عربی کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. الحمدللہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر چیز کی اسلام و شریعت کے حساب سے انہیں علم پہنچایا جاتا ہے. یہ کام بھی ہماری سوسائٹی کرتی ہوئی آ رہی ہے. ان 10 سالوں میں اس طرح کے خدمتیں انجام دیتی ہوئی آ رہی ہے. کڑپا شہر کے ہر ایک لوگ جانتے ہیں یہ ہماری جو سوسائٹی ہے کس قدر کڑپا شہر کی عوام کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، ہر بات کا خیال کرتے ہوئے آ رہے ہیں حضرات. اور ہمارا ایک دوسرا مقصد یہ ہے، اب جو میں اور ہمارے جو پریزیڈنٹ جناب محبوب بادشاہ صاحب ساتھ میں بیٹھ کر اب جو بات چیت کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہاسپٹلوں کو جانے کے بعد ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کو فیسوں کو لے کر، دوائیوں کی فیسوں کو لے کر، بیماری کو جو چیز کی ضرورت ہے ان چیزوں کو لے کر کس قدر خرچ آتا ہے ہر ایک جانتے ہیں. اب تو یہ کرونا کا جو وقت آیا ہے، ان میں جو بیمار ہوئے، جو نہیں ہوئے، ہر ایک کو اور بھی پتا چلا ہے کہ ہاسپٹلوں کا خرچہ کس قدر زیادہ ہے. ایک معمولی سی بخار آئے یا پھر کچھ بھی آئے، کس قدر ڈاکٹروں کے پاس مہنگائی ہے، دوائیوں کی مہنگائی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اگر ایک عام آدمی اس چیز کو
کیا بولے تو ایک غریب آدمی یہ چیز کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہی اگر پیسے والا ہے جس کے پاس مال ہے الحمدللہ وہ تو اپنا علاج مکمل طور پہ بھرپور کرا لے سکتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے ان لوگوں کا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا حال کیسا رہے؟ ایسے لوگ کہاں پہ جائیں؟ تو یہ چیز کے اوپر ہم غور کرتے ہوئے اسی طرح ہماری جو سوسائٹی میں ان 10 سال میں کئی طرح کے لوگ آئے سوسائٹی کے اندر، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر غریب طبقے کے لوگ آئے، آ کر ان کے جو حالات ہیں، مالی حالت، بیماری کو لے کر ان کی تکلیفات، ان کے مشکلات ہمارے سامنے بیان کرتے تھے. یہ سن کر جہاں تک ہو سکے ہم ان کے علاج مفت میں کروانا، انہیں دوائی کا انتظام کروانا، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، ان کا تو اس وقت کے اس حالات کے حساب سے ہم کرتے ہوئے آئے. لیکن اس کے باوجود جب بھی ہمارے ایمبولینس پیشنٹ کو لے کر جاتے ہیں ہاسپٹلوں کو ڈراپ کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، وہ پیشنٹ کے تعلق کے لوگ ہمارے ڈرائیوروں سے ان کی مالی حالت سناتے ہیں، ان کے پریشانیاں سناتے تھے، ان کا جو علاج کو لے کر، ان کی دوائیوں کو لے کر ہمارے لوگوں سے بولتے تھے، ڈرائیوروں سے. تو یہ ڈرائیور آ کر ہمارے سامنے بات رکھتے تھے، ایسا ایسا بول رہے ہیں لوگ، بول کے ان کی پریشانیاں علاج کو لے کر، بیماری کو لے کر، دوائیوں کو لے کر. تو یہ باتوں کے اوپر سب غور و فکر کرتے ہوئے ہم لوگ، یہ جو سوسائٹی کے ممبران ہیں، یہ چیز پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیے گئے ہیں. فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم لوگ ایک ہاسپٹل بنایا جائے. یہ ہاسپٹل ایسی ہاسپٹل بنائے کڑپا شہر کے اندر جس قدر ہم لوگ پچھلے جو خدمات دیتے ہوئے آ رہے ہیں کڑپے کے اندر، اسی طرح یہ ہاسپٹل کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا، جو پلان کرے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہاسپٹل بنا کر ہم کڑپا شہر کے سبھی عوام کو، صرف کڑپا شہر کے عوام ہی نہیں، ہر مذہب کے لوگوں کو، اس میں چاہے مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو، کوئی بھی ہو، ہر مذہب کے لوگوں کو ہم لوگ بھرپور طریقے میں ان کی تکلیف کو، ان کے مشکلات کو، ان کے پریشانیوں کو، جو بیماری کو لے کر، دواؤں کو لے کر کم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی ارادے سے ہم لوگ ایک پلان کرے ہیں، ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں. حضرات، سب سے پہلے یہ جو سوسائٹی ہے ہماری کرشنا تھیٹر سرکل، جو شاہی دربار ہوٹل ہے، اس کی بازو گلی میں اندر ہے. یہ جو سوسائٹی چلتی آ رہی ہے 10 سالوں سے، اسی جگہ کو ہم لوگ چنا گیا کہ ہم یہاں پہ ہاسپٹل بنایا جائے. ہم یہ جگہ کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ ہاسپٹل بنانے کے لیے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کڑپا شہر کے سبھی عوام کو، نہ صرف کڑپا کے اطراف کے جتنے بھی قریے ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کہاں پہ موجود ہے. اور یہاں پہ جتنے بھی غریب لوگ آ رہے ہیں 500 گھروں کے، یہی نہیں، ہر چیز کے جو لوگ ہمارے سوسائٹی سے خدمات پا رہے ہیں، ان لوگ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں پہ سوسائٹی موجود ہے. یہ سب سے پہلا ریزن. دوسرا، یہ جو سوسائٹی ہے کڑپا شہر کے سینٹر میں ہے، یعنی یہاں سے ہر چیز کی سہولت ہے نزدیکی میں. بس سٹینڈ کا ہو، کوئی بھی ضرورت کے سامان ہو، چیزاں ہو، کہیں بھی ہمیں ادھر حیدرآباد، بنگلور جانا ہو، ادھر پہ یا پھر ادھر چنئی جانا ہو، یا پھر ادھر حیدرآباد جانا ہو، کہیں بھی ہو، ہر بات کی آسانی اور ہر چیزوں کی آسانی، ہر بات کی سہولتیں یہاں پہ رہنے کی وجہ سے، یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں جو زمین طے کیے گئے ہیں سوسائٹی کے لیے، یہ بھی ہے. تو یہ سب سوچتے ہوئے ہم لوگ، یہ جو جگہ ہے ہماری سوسائٹی، یہ اسی سوسائٹی کی جگہ کو خریدا گیا. تو یہ اس کی قیمت 7 لاکھ ہے، یعنی 67 lakhs. اس میں ہم لوگ 15 لاکھ ایڈوانس دیے ہیں. اب ریمائننگ 52 lakhs باقی ہے، اور اس کے رجسٹر کا جو خرچہ ہے قریب 3 لاکھ تک آئے گا. اس کے بعد
یہ جو سوسائٹی کا آلریڈی موجود ہے ایک سیلاب، اسی کو تھوڑا ماڈیفکیشن کر کے اس کے اوپر پھر باقی کا جو ورک ہے یہ سب کرنے کے لیے لگ بھگ قریب 30 لاکھ تک آئے گا. تو اس قدر مکمل پورا کرنے جمانے سے لگ بھگ 1 کروڑ روپے کے قریب ہوگا، جو ہم یہ ہاسپٹل کی شکل میں اس شکل کو لانے کے لیے قریب 1 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا سب کچھ ملا کے. تو حضرات الحمدللہ آج تک یہ پورے خدمات جو سوسائٹی سوچتی ہوئی آ رہی تھی الحمدللہ اس میں ہر چیز میں کامیاب ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور آپ لوگوں کی تعاون سے. اسی طرح ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ یہ جو پلان اب ہم کرے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ضرور کامیاب ہوئے گا. انشاءاللہ امید ہے ہمیں. آج تک ہم جو کچھ بھی کرتے ہوئے آئے ہر ایک میں کامیاب ہوئے ہیں، کوئی بھی ہمارا کام فیل نہیں ہوا ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. الحمدللہ یہ کام بھی ہمارا ضرور کامیاب ہوئے گا، امید ہے ہمیں اللہ ذات پر. انشاءاللہ اس کام کو مکمل کرنے میں آپ لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے آپ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کچھ بھی ہو پہنچانا چاہیں تو آ کر ہماری سوسائٹی، یہ جو کرشنا تھیٹر ہے سرکل ہے اس کے پاس شاہی دربار ہوٹل ہے بازو میں، اس کی گلی میں اندر ہے. الحمدللہ وہاں پہ آ کر کوئی بھی پوچھے تو بتا دیں گے. تو یہاں پہ آ کر آپ اپنی رقم جمع کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یہ جو ذمہ داران ہیں پیسوں کا جو کچھ بھی ہے یہ دیکھتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اگر کوئی آ کر کچھ جاننا چاہتا ہے اس پروجیکٹ کے تعلق سے ہاسپٹل کے، اور صرف پروجیکٹ کے تعلق ہی نہیں، کوئی بھی دوسرا بھی ہو آپ کے دلوں میں کوئی بھی شک ہو، کوئی بھی شبہ ہو، ہماری جو پچھلے سروسیں ہیں وہ ایمبولنس کو لے کر ہو یا پھر سوسائٹی کے اخراجات کو لے کر ہو یا پھر سوسائٹی کے مینٹیننس کو لے کر ہو، کچھ بھی ہو آپ کے دلوں میں سوال ہیں تو آپ بلا جھجکے آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہر بات آپ کے سامنے اوپن کر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذہن غلط راستے پہ جائیں، غلط سوچ پہ جائیں. اللہ کے واسطے اس سوسائٹی کے تعلق سے آپ غلط فہمیوں میں، لوگوں کی باتوں میں نہ مت بھٹکیں. کسی کو بھی کچھ بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر ہمارے سوسائٹی کے تعلق سے، آپ بلا وجہ آئیں، آپ کو پورا حق ہے پوچھنے کا. ہم اللہ سے ڈر کر یہ کام کرتے ہیں، لوگوں سے ڈر کر نہیں. اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے آ کر پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ چند سوالات ہیں اس سوسائٹی کے تعلق سے لے کر جو باہر رومرز ہیں، ہم اگلے ایپیسوڈ میں یعنی کل میں اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اس کے تعلق سے بات چیت کریں گے. جو غلط فہمیاں کڑپا شہر کے چند لوگوں میں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں اس کے متعلق پورا خلاصہ دیں گے. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ بھی اس پر یقین کریں گے. بس یہی میں گزارش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اس سوسائٹی کا ساتھ دیں اور ہمارے اس کام میں بھی ساتھ دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے. بس ہم لوگ ذریعہ ہیں، آپ بھی ذریعہ ہیں، باقی کا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس میں یہی امید کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ اور مکمل کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. اور ایک بات، یہ سوسائٹی کا جو پیسہ ہے باہر کہیں بھی چندہ اصول نہیں کر رہے ہیں. جو کوئی بھی آ کر آپ لوگوں سے بھائی ہم الرحمن سوسائٹی کی طرف سے آئے چندہ دو بول کر کوئی بھی بولے، آپ کو پہلے ہمارا نمبر یہاں پہ دکھا رہے ہیں 9441930986. اس نمبر پر کال کر آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کے ایک آدمی ہمارے پاس آئے ہیں، کیا واقعی آپ کے طرف سے ہی آئے ہیں یا نہیں. پوچھ کر آپ پیسہ دیں. اور ہماری سوسائٹی کا جو پیسہ ہے ہر مہینے کا یعنی کلیکٹ کرنے کا، ایک ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کلیکٹ کرتے ہیں اور سوسائٹی کے 2 لوگ ہیں جو اس ذمہ دار ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. اس کے سوا تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. ایسے کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو آپ فوراً ان میں پیسہ نہ دیں. دینے سے پہلے ایک مرتبہ ہمیں کال کر لیں، کنفرم کر اس کے بعد پیسہ دیں. اور کوئی آ کر ڈائریکٹ دینا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا پورا ایڈریس اور ہمارے اکاؤنٹ بھی ہے، اکاؤنٹ میں بھی آپ ڈال کر ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں. ہمارے اسکرین پر سب کچھ
स्लाइड हो रहा है, आप गौर कर सकते हैं इन चीज़ों पे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ तक हो सके हम लोग सब मिलकर इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमारी नीयतों को, हमारे इस काम को कबूल फरमाए और हमारे इस मकसद में हमें सबको कामयाब फरमाए। और जिस मकसद से हम ये करना चाहते हैं वो मकसद पूरा कड़पा शहर के अवाम को, हर मजहब के लोगों को भरपूर फ़ायदा पहुँचे और अल्लाह हमारी भी नीयतों को कबूल करे। और जो लोग इस सोसाइटी को ताउन करते हैं उनके भी नीयतों को, उनके माल को अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, ये जो एडमास बनकर हमें 3 महीने हो चुके हैं, लगभग 3.5 या 4 महीने बाकी हैं। अल्लाह के साथ पूरी उम्मीद रखता हूँ मैं आपके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला इस सोसाइटी के अस्पताल को मुकम्मल तौर पर खिदमत करने का मौका नसीब फरमाएगा। हर मज़हब के लोगों को गुजारिश भी करता हूँ, अल्लाह आपके कारोबार में जितना भी जो नफ़ा आता है अल्लाह के राह में खर्च करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अर्रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी के अस्पताल पर खर्च करो ताकि गरीब के इलाज के लिए आसानी हो सके। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम ठहरे अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखते हैं, फिर भी क्या करना समझ में नहीं आता है। अल्लाह के साथ उम्मीद रखता हूँ मैं किसी के ज़रिए से चंद नेक बंदे ही दुनिया में, उन लोगों के ज़रिए से इनका एक काम अल्लाह तबारक व तआला पूरा करेगा। छोटे लोग इसमें कहते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, भाई अर्रहमान सोसाइटी क्या खरीद की गया, असल खरीद क्या, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह हिफाजत करे उन लोगों की। अल्लाह के साथ में पूरी उम्मीद है, भाई किसी का है या नहीं हम जरूर दें, लेकिन अल्लाह के साथ पूरी उम्मीद है आपके ज़रिए ही इंशाअल्लाह या अर्रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी का अस्पताल अन करीब ओपन होगी, खिदमत भी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि जो इसमें ताउन करते हैं उनके जाने वालों को, उनके कारोबारों को खैर बरकत अता फरमाए। तमाम उम्मत मुस्लिम जो मरहूम गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और अर्रहमान इमदाद वेलफेयर का गूगल पे, फ़ोन पे है, इसमें डाल कर देखें, ज़रूर ज़रूर कोशिश करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।